आला हजरत ने एक वाक़या लिखा है, सहाबी रसूल हजरत सलमा बिन अकवा का। एक सहाबी है जिनको हुजूर का सिपह सालार कहा जाता था, जमात का सिपह सालार, राजिलु रसूलिल्लाह, पैदल चलने वाले जितने भी हुजूर के सिपाही थे उनके ये सिपह सालार होते हजरत सलमा बिन अकवा। एक बार तवज्जो, मेरे आका के जो गुलाम होते हैं वो कछार के वो शेर होते हैं कि सामने की ताकतों को कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। मदीने तैयबा में एक शख्स आया जिसका नाम था अब्दुर्रहमान क़ार्री, क़ार्रा का रहने वाला। 400 लोगों को लेकर रात के वक्त आया और एक बागीचे में हमला किया, आग लगा दिया, दरख्त जलने लग गए और बहुत सारा वहां पर जो माल था, खजूरें, सामान, सब लूट करके भागने लगा। रात के वक्त सब सोए हुए थे और रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ हज़रत सलमा बिन अकवा, ये एक ही साहबी थे। ये जिंदगी भर घोड़े पर सफर नहीं की, जहां जाते थे पैदल जाते थे, पैदल ही। इनको राजिल कहा जाता है, सिर्फ पैरों से चलने वाला। उस जमाने की सवारी थी घोड़ा। 400 लोग जब लूट मार करके मदीने से जा रहे हैं और कोई नहीं रास्ते में, ये तन्हा है हज़रत सलमा बिन अकवा। क्या करना चाहिए? मुंह छुपा ले दीवार के पीछे। अल्लाह अकबर, जब मैं वो वाक़या पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सलमा बिन अकवा अपने यहाँ जहां खड़े थे वहीं से उठ गए और कहा, इन दुश्मनों का पीछा करूंगा, एक भी खजूर अगर इनके जेब में बाकी रही मदीने की, उस वक्त तक लड़ता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। निकल पड़े। अरे 400 लोगों का पीछा करते हुए अकेले जा रहे हैं। और हैरत की बात यह, रिवायात में वो 400 डर के भाग भी रहे। अरे पलट करके आते एक आदमी था, मार देते, नहीं, वो भगाए जा रहे, वो घोड़ों पर है और ये पैदल है। इसलिए मैं कहता हूं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा दे। या आला हज़रत गौसे पाक के बारे में कहा है, और जिस पर हिमायत का पंजा मेरे मुस्तफा का हो, वो किस बात से डरेगा। सलमा बिन अकवा दौड़ाने लग गए। आला हज़रत ने पूरा वाक़या लिखा है, ये हदीस, कहा कि इतना दौड़ाते थे कि वो घोड़ों को लेकर दौड़ते रहे। और सलमा बिन अकवा की चाल इतनी तेज थी कि घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ते थे। और दौड़कर जब कभी कोई हाथ में आ जाता घोड़े पर बैठा हुआ, उसकी टांग खींचते, नीचे गिरता तो उसकी गर्दन पर पैर रखकर आगे भागते, वो वहीं पर तड़पता रहता। कितनों को उस काफिले से टांग खींच करके गिराया और मारते चले गए। वो 400 लोग घबराए हुए हैं एक सलमा बिन अकवा से, एक नबी पाक के गुलाम से। मेरे अजीजों, मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती ना जी, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि ऐसा कैसे एक आदमी 10 से भी नहीं लड़ पाता, 400 की बात। हाँ, अगर अल्लाह चाहे, अगर मौला चाहे तो एक का रौब 1000 पर भी डाल सकता है, 1000 पर भी डाल सकता है। क्या आपने नहीं देखा? अरे वो तो सहाबी रसूल है, मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं। उनके बाद बहुत जमाने के औलिया कामिलीन आए। अरे मैं अपने उम्मत की एक छोटी सी बच्ची की भी मिसाल देता हूँ। चंद महीने पहले हमारे कर्नाटक की सरजमीन पर एक बुर्का पोश खातून, हमारी कौम की एक बच्ची, जिसके पीछे 40 कुत्ते भागते आ रहे थे, उस नौजवान लड़की के हाथ में न चाकू है, न तलवार है, न लाठी है। पलट करके अल्लाह अकबर ही तो कहा था। और क्या कहा? अगर एक हिजाब वाली खातून के पीछे 40 कुत्ते दौड़कर आते हैं और हाथ तक नहीं लगा सकते, तो इस बात को तस्लीम करो ऐ मोमिनो, जब मौला चाहे तो लफ्ज़ अल्लाह अकबर का रौब हजारों के सीनों पर डाल सकता है। बेशक हक है, वो मौला कादिर है, जब्बार है। सलमा बिन अकवा 400 को दौड़ा रहे हैं, 10 इधर गिरे, 10 उधर गिरे, गिरते जा रहे हैं और ये मुकाबला करते जा रहे हैं। यहां तक कि उनका जो सरदार था अब्दुर्रहमान क़ार्री, वो पुकार कर कहने लगा, तुझे चाहिए क्या हमसे? तू कहां तक दौड़ाएगा? क्या चाहिए? कहा कि तुमने जो मदीने का बाग जलाया और जो माल लूटा है, जब तक वो नहीं लूंगा मैं मदीने वापस नहीं लौटूंगा। वो मुंतशिर हो गए। तो 400 जो थे, 15 इधर, 20 उधर, 25 इधर, सब पहाड़ों पर चढ़ने लग गए, एक आदमी से जान बचाकर।
جب جب پڑھو گے تمہیں ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ رسول اللہ کے دیوانے ڈراتے کیسے تھے دنیا. ہاں ڈرے ایسے ہمیں بزدل لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ تم اٹھو تو صحیح, تمہارے چہرے میں آج بھی حضور کی محبت ہے, تمہارے سینے میں آج بھی حضور کا دیا جل رہا ہے, یہی دولت سب سے بڑی ہے. اور جب سلمہ بن اکوا چیخنے لگے, پکارنے لگے تو وہ سب پناہ لے رہے ہیں پہاڑوں کی کوہ میں الگ الگ اندر, اور اس کے بعد کہتے ہیں تم وہیں رکو, ہم سامان پھینک رہے ہیں, ہم سامان پھینک رہے ہیں. جو لوٹی ہوئی کھجوریں تھیں وہ پھینکنے لگے, جتنا تھا وہ حاصل کیے. اور جب تھک گئے تھے سلمہ بن اکوا, ارے ایک آدمی 400 کو دوڑا رہا ہے اور تھک گئے, سامان اٹھا نہیں پا رہے تھے. کہا کہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جب ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو کم سے کم مدینے والوں کو بول تو دیتا, کسی کو خبر بھی نہیں کیا, اکیلے آ گئے. اور اس کے بعد ہوا کیا, سلمہ بن اکوا جب واپس لوٹنے لگے مال لے کر کے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, سنیے یہ سب رکھ دو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے, گھڑ سواروں کے سپہ سالار وہ تھے. وہ 10 صحابہ کے ساتھ آنے لگے حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس. دیکھنا ہے نا, جی اس کو پیچھے کر لیں, بہت اچھا, اس کو پیچھے کریے. اگر دیکھنا ہی اہم ہے تو ہم کھڑے ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس ایک صحابی آئے, حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کو لے کر سوار, اور بیچ راستے میں آئے, کہا کہ سلمہ بن اکوا ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, چلو ان کو اور دوڑاتے ہیں. اب توجہ, حضرت سلمہ بن اکوا اکیلے گئے تھے, کسی کو خبر بھی نہیں کیا تھا مدینے میں, کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اکیلے 400 کے پیچھے بھاگے. یہ 10 مدد کے لیے کہاں سے آئے, ان کو کس نے بتایا؟ حضرت ابو قتادہ سے حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا کہ تم اچانک ایسے کیسے آ گئے میری مدد کے لیے, یہ مدینے سے کافی دور ہے, پہاڑی علاقہ ہے, یہاں تم کیسے آئے؟ سنو, جب رسول پاک کے نام پر دیوانہ نکلتا ہے مولا پوری کائنات کو اس کے حوالے بھی کرتا. سبحان اللہ, سبحان. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں بات یہ تھی کہ میرا جو گھوڑا ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں ہمیشہ, حضرت ابو قتادہ کا جو گھوڑا ہے, جن گھوڑوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی وہ صحابہ کے گھوڑے. ابو قتادہ کہتے ہیں میرا گھوڑا جس پر میں سفر کرتا تھا آج یہ آیا, بہت ہنہنانے لگا, بہت اپنے دونوں پیر اچھل کود کرتا تھا اٹھا اٹھا کر. میں نے سوچا آج تک میرا گھوڑا ایسا کبھی کیا نہیں, میں نے اس کو سہلایا تو اور بھی دک گیا, میں اس کو اور قریب لے جانے کی کوشش کیا تو دم ہلانے لگا. میں نے سوچا کچھ تو بات ہے, تو میں نے کہا کوئی بات ہے, گھوڑوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے تھے. تو گھوڑا اپنی پیٹھ کو ہلانے لگا جیسے کہ سوار ہونے کی بات کر رہا ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا گھوڑا کچھ چاہتا ہے, پانی پینا چاہتا ہوگا, کچھ چرنا چاہتا ہوگا. میں پیٹھ پر سوار ہوا اور یہ گھوڑا ہے جو مجھے تجھ تک پہنچایا ہے, اور کسی نے نہیں بتایا, میرے اس گھوڑے نے بتایا. اب مجھے بتاؤ اس گھوڑے کو خبر کیسے کہ سلمہ بن اکوا اکیلے لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو, اس بات کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں اترو گے تو اللہ ہر جانور کو بھی تمہارا متبع فرما, بہت اچھا حضرت, زندہ باد, تمہارے لیے مسخر فرما دے گا, کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا. اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے
عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر، جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا، دریا ہے، وہاں جا کر کے دیکھتے تھے اور آگے زمین ہے جہاں میں میرے مصطفیٰ کا پرچم لہراؤں، زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہتے تھے کاش اگر میرا گھوڑا دوڑ کر چاند میں جاتا تو وہاں پر بھی میں میرے نبی کا پرچم لہراتا۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا، ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں، ہاں وہ نکلے تھے تو اپنے حبیب پاک کے نام پر۔ آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو، کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے، کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے۔ تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا؟ اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے، برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کرنٹ کے تار کو۔ آپ سب کے اندر حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی، کپڑا، مکان، جائیداد، گٹر، نالے، بجلی، ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے شک، ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گیا؟ کہانیاں سنو گے تو